ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم امام زمان علیہ السلام دی ذات مبارک تے خلوص قلب نال مل کے بلند صلوات سارے سب تو پہلے تو میں سب واسطے دعا کو ہاں کہ خدا بند کریم حضرت امام زمان علیہ السلام دے وجود مقدس تا صدقہ تمام حاضرین اور جتنے بھی مومنین اس جشن و سماعت فرمارن خدا امام دا صدقہ سب دی نیک حاجات منظور فرمائے اور امام زمان علیہ السلام دے وجود مبارک تا صدقہ خدا سب دی دعا قبول فرمائے اور بالخصوص دعا ہے کہ جتنے بھی محبان اہل بیت نے اس ذکر اپنا اپنا حصہ شامل کیتے خدا سب دی دعا مستجاب فرمائے اور بالخصوص دعا ہے ضرور آمین آکھنا کیونکہ امام زمان علیہ السلام دی ریت ہیں خدا ساڈے وارث امام دے ظہور تاجیل اتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنی بلند صلوات امام زمان دی ذات تے سارے صاحبان پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت میں جناب دے سامنے تلاوت کر چکا۔ خدا ارشاد فرما رہے یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ بروز قیامت ہم ہر کسی کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ۔ اس دور دے جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں موالیان حیدر کران ہیں اسی سارے میدان معاشر حضرت ولی عصر دے پیچھے جانے کیونکہ اسی اس امام دی ریت ہیں تو اسی اسی امام دے ہی پیچھے میدان معاشر جانے۔ اور پہلا جملہ میں جناب دی سماعت دے حوالے کر دیواں کہ جنت وچ بھی اسے جانے جس دا امام جنت وچ جاسی۔ یا علی قبلہ جنت وچ بھی او جائے گا کہ جس دا امام جنتی ہے اور مار بھی اس نو پونی ہے جس دے امام نو مار پونی ہے۔ جشن دا مطلب ہے تھوڑی جی مسکراہٹ بھی جی انشاءاللہ سارے پڑھے جانے۔ جنت چوسے جانے جس دا امام جنتی ہے اور مار بھی اسن پونی ہے کہ جس دے قبلہ امام نو مار پونی۔ چونکہ جس امام علیہ السلام دی اسی ریت اس امام دا تعارف جس طرح حضرت شیخ توسی علیہ رحمہ نے ابتدا تو گل پہ کردہ حضرت شیخ توسی علیہ رحمہ نے اس امام دا تعارف جس طرح درود توسی کیتا ہے میرا خیال ہے کہ آج دے دور جتنا حسین تعارف پیش کرنا محال ہے۔ اور ارشاد فرمائیں کہ ایسا ایک امام نہیں بلکہ انہوں نے فرمایا کہ ایک امام دی ذات کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ ارشاد فرما رہے صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ۔ پھر ارشاد فرمایا والعبادت السجادیہ والعلم الباقریہ وعلوم الجعفریہ وآثار القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ کہ ایک امام نہیں بلکہ اس امام دی جڑی دعوت ہے وہ دعوت مصطفیٰ جیسی اور اس امام دی سہولت جناب مرتضیٰ جیسی اور اس امام دی عصمت جناب سیدات النساء جیسی اس امام دا حلم حضرت امام حسن جیسا۔ اور کتنا حسین فکرہ ہے بندے اگر اس دی گہرائی چلے جان کے اس امام دی شجاعت حضرت امام حسین جیسی مولا علی جیسی نہیں بلکہ اس امام دی شجاعت حضرت امام حسین جیسی اس امام دی عبادت جناب سجاد جیسی اس امام دا علم حضرت امام محمد باقر جیسی
اس امام دی صداقت حضرت امام جعفر صادق جیسی، اس امام دی حیبت، اس امام دی ہدایت حضرت امام موسیٰ کاظم جیسی، اور امام حجت جی میں امام علی رضا علیہ السلام، اس سجود اس طرح جی میں امام محمد تقی علیہ السلام دا، اس کی نقاوت اس طرح ہے جی میں امام علی امدکی علیہ السلام دی، اس کی حیبت اس طرح ہے جی میں امام حسن عسکری دی، اور غائب انج ہے جی میں اللہ غائب یا علی یا علی اللہ اللہ یا رسول یا علی یا علی یا علی یا غائب امام اس طرح ہیں کہ جی میں خود اللہ دی ذات غائب، جس طرح اللہ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اسی طرح امام بھی ہیں لیکن چونکہ ساڑھی اکھاں اور امام دے سامنے حجابات آ چکے، امام علیہ السلام دے وجود مبارک اور ساڑھے درمیان حجابات ہیں، اور وہ ہے بھی ساڑھے گناہاں دی وجہ تو، ورنہ امام تو ہر وقت ساڑھے ارد گرد موجود ہے۔ اسی واسطے کہ میرے امام نے فرمایا، بعض لوگ امام دی تلاش ہے چاہنے کہ کسی طرح امام مل جان، اور امام فرما رہے ہیں کہ تم اپنا کردار پاک کر لو، پھر تم ہم تک نہ آنا، ہم خود تم تک آنا، پھر ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود تمہارے پاس آتے ہیں۔ امام ہر وقت ساڑھے ارد گرد موجود ہے۔ امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام دا حرم ہے، صلی اللہ محمد وعلی حضرت امام علی رضا علیہ السلام دا حرم مبارک، اور ایک ضعیف انسان حرم میں داخل ہویا، بنائی کمزور ہے، زیارت نامہ اٹھایا لیکن بنائی کمزور ہے، اس واسطے پڑھ نہ سکے، تو سجے کھبے اس ویکھا بھی کوئی انسان مل جائے کہ جس نوں میں آکھاں کہ میری طرف امام رضا علیہ السلام دے حرم میں کھڑا ہو کے زیارت پڑھ، اس دائیں بائیں دیکھا تو ایک حسین ترین نوجوان نظر آ گیا کہ بالکل اس دے قریب ہے، چہرے تے وجاہت و جلالت، بڑا خوبصورت جوان ہے، اور یہ بزرگ اس سے قریب چلے گئے، اور اس نے جا کے کہتے ہیں آقا جان کیا میری طرف سے حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھ دیں گے؟ تو انہوں نے بڑی خوشی خوشی قبول کیتا کہ ہاں دو، میں پڑھ دیتا ہوں، ہاں دو، پوری رات لطف لینے واسطے فکرہ پڑھنا چاہنا، ہاں دو، میں تمہاری نیابت میں امام رضا دے حرم میں کھڑا ہو کے میں زیارت پڑھتا ہوں۔ اس طرف وہ جوان کھڑا ہو گیا ہتھے چو مفاتیح الجنان اٹھا کے، اور اس طرف وہ بزرگ کھڑے ہو کر امام رضا دے حرم میں زیارت پڑھنا شروع کی، اور زیارت پڑھ دے آئے پڑھ دے آئے پڑھ دے، اس لیے زیارت ختم ہو گئی تو اس نوجوان نے اس بزرگ نو آکھیا کہ کیا تم اپنے امام کو بھی جانتے ہو؟ نوجوان نے بزرگ نو آکھیا کہ کیا تم اپنے امام کو جانتے ہو؟ تو اس بزرگ نے سر جھکا کے کہ ہاں 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 میں اپنے امام کو جانتا ہوں۔ تو نوجوان نے آکھا اگر آپ اپنے امام کو جانتے تو پھر اپنے امام کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو اس بزرگ نے آکھا کیوں نہیں کرتا؟ سر جھکا کے اسے کہا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اسی جوان نے فرمایا علیکہ السلام، اسی جوان نے غور کیتا کہ امام ہر وقت ساڑھے نال موجود، اسی جوان آکھیا علیکہ السلام، جس لئے اس جوان فرمایا نا علیکہ السلام، تو بزرگ دے پیروں تھلو زمین نکل گئی، اسا کیا اے جوان میں نے تو جواب اپنے امام، سلام اپنے امام کو دیا، اپنے امام کو میں نے سلام کیا ہے۔ تو اس جوان نے فرمایا جس کو سلام کر رہے تھے نا وہ تیرا وقت کا امام ہے، تیرے ساتھ کھڑا۔ یاد رکھنا امام ہر وقت ساڑھے نال ہیں، ہر وقت انہاں دی نگاہ ہے ساڑھے تھے، کیونکہ امام علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں، میرے قائم امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر تم سے اپنی نگاہ ہٹا جاؤں تو یہ دنیا تم تباہ و برباد کر دے گا۔ اس گل نو سننا بھی صحیح، چونکہ جوان بھی ہو، بھائی ہو، سارے میرے تو زیادہ پڑھے لکھے اور جو بھی سن رہے اس میں سننا بھی صحیح، سمجھنا تھی۔ امام ہر وقت ساڑھے نال موجود ہیں، لیکن کیوں نظر نہیں آ رہے؟ صرف ساڑھے گناہاں دی وجہ تو۔ کیا امام اس جگہ تے موجود نہیں؟ بولو۔
اگر لطف لو تو میں ایک فکرہ امام دا فرمان سنا دے تو انو میرے امام زمان جس دے صدقے نظام کائنات چل رہے اور جس دی اسی ساری ریت ہیں جس دی زمانہ ریت اس امام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں دو بندے میرے متعلق گفتگو کر رہے ہوں ان دو میں تیسرا میں خود بھی موجود ہوں. اللہم صلی اللہ. فرمان امام زمان علیہ السلام دا امام نے فرمایا جہاں کہیں بھی دو بندے میرے متعلق گفتگو کرتے ان دو کے درمیان تیسرا میں خود بھی موجود ہوں. چونکہ آج موضوع ہے سرکار ولی العصر صاحب الامر بقیت اللہ العظم فرزند سیدہ تو یقیناً امام علیہ السلام دی ذات مبارک موجود ہے. صرف ساڑھے گناہاں دی وجہ تو اسی انہاں نہیں بے کہ خدا ساڑھے گناہ معاف کرے تاکہ اسی امام علیہ السلام دی زیارت دے قابل ہو جائے. اور یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ حضرت امام زمان علیہ السلام دی ریت نو امام دی طرفوں ایک جس نو میں سادے لفظ جا کے مولا دی طرف ایک پیکج ملے ہوئے سانو. اسی دنیا دار دے پیکج ڈھونڈتے آج کل تو ویسے سارے ہی بند نے پیکج لیکن ڈھونڈتے ہیں کہ دنیا دا کوئی اچھا پیکج مل جائے. امام دی طرف ایک پیکج ملے اور پیکج کیا کہ اس امام نو تسی خط بھی لکھ سکتے ہو. خصوصی طور تے حکم ہے حضرت ولی العصر نو خط لکھن. اور ایک عالم دین نے لکھے کہ اگر کوئی حاجت پوری نہ کیونکہ امام علیہ السلام موجود ہیں اور امام دی ریت گل کرنا چاہنا اگر کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہوئے کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو 40 دن امام علیہ السلام نو خط لکھو. 40 دن خط لکھو. خط دا مطلب جان دیو اور رکا جیڑا حسین بن روح دے حوالے کری دے 40 دن لکھو. ایک عالم دین نے لکھے کہ 40 دن اجا مکمل نہیں ہون گے اور امام خود آ کے تھوڑی رہنمائی فرما. اور ساڈا اس خط لکھن تے بھی بعض لوگوں نے تو بہت زیادہ اعتراض ہے کہ عجیب قوم ہے خط لکھ دن اور دریا دے حوالے کر کے آ جاندے. کدی کوئی جواب بھی آیا تو بھئی کدی تو کوئی آٹے دا پیڑا تواڈے گھر بھی ڈٹھا ہوئے میرے خیال ہے بور ہو گئے. قبلہ ہر کوئی اعتراض کر دے بھی تسی جو پوری رات جاگ جاگ کے نیمہ شبان عمال کر کے پھر سحری دا ویلا نہر تے گئے دریا تے گئے کسی تالاب تے گئے کسی کنویں دے کنارے گئے اور حسین بن روح دے حوالے کر کے عریضہ آ گئے تو کدی امام دی طرف بھی کوئی جواب آیا تو میں اس بے وقوف دی خدمت صرف اتنا ہی گزارش کر سکدا کہ ہر خط دا جواب مختلف ہے. اس گل غور نال سننا کہ ہر خط دا جواب مختلف. ضروری نہیں کہ خط دے بدلے خط ہی آئے امام دی طرف نہیں ہر خط دا جواب مختلف. مثلا اتنے کوئی ذاکر صاحب اگر قصیدہ پڑھنا چاہ رہے ہوں اور تسی حیدری صاحب اس نو چٹ لے کے تے بھیج دے کہ جناب اے نہیں او قصیدہ سناؤ جڑا تسی چونگ پڑھے آئی او والا سنا دے تے ذاکر صاحب تہاڈی چٹ پڑھ کے تے پھر ڈائری دے وچوں کاغذ پاڑن اور کاغذ پھاڑ کے ذاکر صاحب جناب اتنے کاغذ سے لکھنا شروع کر دیں کہ جناب آپ کا رکا ملا پڑھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا ہے کہ فلاں قصیدہ سناؤ. ٹھیک ہے اور میں ابھی ڈائری کھولتا ہوں وہ قصیدہ ڈھونڈتا ہوں پھر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. باقی یہاں سب خیریت ہے میرے سوزی بھی ٹھیک ہیں والسلام خدا حافظ. اچھا ہاستے تسی پے ہو چلو ہسنا بھی جشن ہے لیکن ایک گل دا جواب دو کہ جیڑی تحریر تسی لکھی ہے کیا دا جواب ہی ہوئی ہے؟ یہ تو جواب نہیں ہے. تسی آ کے قصیدہ پڑھو تو ذاکر صاحب ڈائری کھولن قصیدہ پڑھ دے اے جواب ہے. اور اگر میری گل سمجھ چکے ہو تو پھر ایک گل تو 15 شعبان یاد ہے کہ 15 شعبان کسی مومن نے امام نو عریضے خط لکھ دیتا جگہ مولا دے سامنے اپنے مسائل لکھ دیتے کہ مولا میرے کول بیٹا کوئی نہیں اور اگلا سال آن تو پہلے اگر امام بیٹا عطا کر دے تو یہ تواڈے خط دا امام دی طرف اگلا سال آن تو پہلے اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام تواڈی مشکلات آسان فرما دیون تو امام دی طرف جواب ہے. تسی لکھیا بیٹا کوئی نہیں امام بیٹا دے دیون جواب ہے. تسی آکھیا گھر کوئی نہیں امام گھر دے دیون جواب ہے. تسی آکھیا کہ مولا مقروضاں قرض ادا کرو امام قرض ادا کر دین امام دی طرف جواب ہے.
بس سانو صرف اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح امام علیہ السلام چاہتے نا سی اس طرح ہو جائے. آج دنیا ایک سوال تے قبلہ رک چکی ہے. مول صاحب، حیدری صاحب، نظر صاحب، دنیا ایک سوال تے رک چکی ہے. اگر امام ہیں تو پھر ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا جو ظلم جور نال بھر چکی ہے تو تھوڑی جی وبا ہے نا جس نال اجے تے 1 لاکھ بندہ بھی نہیں مریا. پوری پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، طاعون پھیلیا، ایڈز پھیلیا، کتنے ایک وبا پھیلی تو 5 کروڑ بندہ مر گیا، ایک وبا پھیلی 2.5 کروڑ مر گیا، ایک وبا پھیلی تو 60 لاکھ بندہ مر گیا. اتنی جو وبا پھیلی اتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے. کیونکہ امام علیہ السلام دی ظہور دی علامتاں دے وچ ہے کہ سرخ موت بھی ہوئے گی اور سفید موت بھی. سفید موت جڑی ہے طاعون دی موت ہے. پھر دنیا ظلم جور نال بھر چکی، بھائی بھائی دا نہیں، باپ بیٹے دا کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار کسی دا کوئی نہیں. دنیا ظلم جور نال بھر گئی، برائی عام ہے، رجس عام ہے، ہر شے عام ہو چکی. تو پھر کیوں نہیں امام ظہور فرما رہے؟ یہ آج دا سوال ہے کہ امام ظہور کیوں نہیں فرما رہے. اور آج تو تقریباً 125 سال پہلے ایس گل نو ذرا سننا، اور جو بھی ناظرین امام دی ریت جس جگہ تے تشریف فرما رہے سنن، انہاں دے سامنے بھی التجا ہے کہ ذرا اس گل نو غور نال سنو. آج تک چلو دنیا ظلم جور نہ بھر چکی نا، کیونکہ میڈیا بھی عام ہے اور کچھ برائی میڈیا دی طرف بھی پھیلائی گئی. کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ پھیلایا گیا اس میڈیا دی طرف. 125 سال پہلے جس لئے میڈیا دا دور ہی کوئی نہیں، موبائل دی گل ہی کوئی نہیں، نہ کوئی ٹی وی نہ کوئی ڈش، کچھ ہے ہی نہیں. اس دورے جو نجف دے علماء مل کے بیٹھ گئے کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا ظلم جور نال بھر گئی اور امام کیوں نہیں آ رہے. آج تو چلو بہت زیادہ حالات خراب ہے نا. 125 سال پہلے جس لئے وسائل ہی نہیں، اس وقت نجف دے علماء اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر گئی ظلم جور نال، امام کیوں نہیں آ رہا. انہوں نے آخیا بھی جڑا اس ٹائم ساڈے درمیان کوئی زیادہ متقی عالم ہے نا، اس نو تلاش کرو جڑا بہت زیادہ متقی ہوئے، پرہیزگار، اس نو اکٹھا، اس نو بلاؤ اور پھر اس نو آکھو کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات دا جڑا خاص عمل ہے تو عمل کر. عمل کرن تو بعد 40 دن جس لئے مکمل ہو جان گے، 40ویں دن جس لئے امام تشریف لے آن تو پھر امام تو جا کے ساڑا سوال پوچھے کہ مولا کیا وجہ ہے کہ تسی کیوں نہیں آ رہے. سمجھ آ رہی جی؟ مولا کیا وجہ ہے کہ دنیا ظلم جور نال بھر گئی. گل 125 سال پہلے دی ہے. تو سارے نجف دے علماء کٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور ایک عالم دین تھے، سارے متفق ہو کہ اگر ساڑے درمیان کوئی متقی، لفظ متقی تے غور کرنا، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، شب زندہ دار اگر کوئی ہے تو فلاں ہے. سارے علماء چل کے اس دروازے تے پہنچ گئے کہ تو ساڑے درمیان سب تو زیادہ متقی، ہم نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، حتیٰ کہ تو کدی کوئی مکروہ کام بھی نہیں کیتا. تو پھر تسی وہ اس طرح کرو کہ امام علیہ السلام دا 40 دن دا جڑا ملاقات دا عمل ہے وہ کرو. 40 دن تو بعد جس لئے سرکار توڑے کول آ جان، تو انہوں زیارت دا شرف ملے، تو پھر امام دے سامنے ساڑی طرف ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر کی ظلم و جور نہ تسی تشریف نہیں لے کے آ رہے. اس نے حامی بھر لئی، اس نے عمل شروع کر دیا. عمل کر دے جس لئے آخری رات آ گئی نا، آخری رات آن تو پہلے سارے علماء کٹھے ہو کے دروازے تے پہنچ گئے کہ آج دی رات آخری ہے، آج یقیناً امام علیہ السلام نال اس دی ملاقات ہو سی اور پھر امام کو سوال کرے گا، جواب لے گا، تو جواب اسی لے لیں گے، لہٰذا اسی اس دروازے تے پہنچ جائیں گے. توجہ نال سننا، اسی اس دروازے تے پہنچے اور حالات کو جنج ہو گئے کہ 39 رات والے مدین ستا نہیں، جاگ جاگ کے عمل کرتا رہا. 40ویں رات آئی تو بندہ سہ گیا. آخری رات آئی، بندہ متقی، پرہیزگار، جس نے زندگی مکروہ فعل بھی کوئی نہیں کیتا، اور وہ قبلہ سو گیا. ملاقات دا جڑا وقت ہے یہ گزر گیا. دن چڑھیا، علماء باہر پریشان کھڑے نے، اے پریشانی دے عالم وچ باہر نکلے. انہاں کہ ہاں جواب لے آئے، پھر سر چکا. انہاں کہ کیا ہوا؟ ایسا کہ میں تو سو گیا تھا. کہ تو سو گیا، ساڑی تو محنت برباد. اے سنا تو چہرہ وے کہ اسا کہ ایک بات میری غور سے سنو، میں سویا نہیں تھا، میں سلایا گیا تھا. میں سویا نہیں، میں سلایا گیا تھا اور میں تمہارے سوال کا جواب لے کے آیا.
اس گل تے غور کرنا. بندہ متقی پرہیزگار شب زندہ دار نماز شب دا پابند مکروہ فعل نہیں ہے اس کی زندگی ہے. اس نے کیا میں سویا نہیں سلایا گیا تھا اور تم لوگوں کے سوال کا جواب میں لے کے آیا. ذرا گل سننا پھر ذرا ہر کوئی اپنا تزکیہ نفس ذرا سون تو پہلے کرے محاسبہ نفس کرے بھی او متقی ہے تے اسی کی ہے. اس کا جواب لے اس کا جواب اس کا پھر تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں جب سو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے عالی شان قلعے کے سامنے کھڑا ہوں. اندر سے کچھ لوگ نکلے میرا ہاتھ پکڑ کے قلعے میں لے گئے. انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ مر گیا, آپ ہمارے نئے بادشاہ ہیں اور تیاری کریں, ہمارے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی ہے, تھوڑی دیر بعد آپ کا اس سے نکاح. خواب سنا رہے اس کے عالم خواب ہے. جب میں بادشاہ دی بیٹی نال نکاح واسطے تیار ہو گیا, نکاح ہو گیا. میری بیوی جڑی ہے وہ اپنے کمرے چ بیٹھی ہے, میں کمرے چ داخل ہویا. میری بیوی نے مینوں حدود مملکت سمجھانا شروع کر دیتے بے حکومت کس طرح چلانی. وہ سمجھا رہی آئی کہ اچانک دروازے تے دستک ہوگی. خواب دستک سکے جلے دستک ہوئی تو میں پوچھا کون, اور سکے میں تیرے امام کا قاصد. یہ خواب ہے. سکے میں تیرے امام کا قاصد ہوں اور امام بلا رہے ہیں کہ تو آ تک کہ میں ظہور کروں. میں نے پتہ ہے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی ہے, میں کی فکرہ پڑھنا چاہنا. امام بلا رہے ہیں کہ تو آ اور میں ظہور کروں. سکے جس لئے امام دے قاصد فرمایا نا کہ امام کہہ رہے ہیں تو آ تاکہ میں ظہور کروں. ہو سکے عالم خواب وچ میرے منہ چو لفظ نکل گیا مولا کو بھی اب بھی آنا تھا. سکے جس لئے میرے منہ چو لفظ نکلے نا مولا کو اب بھی آنا تھا, تو باہر کھڑے امام دے قاصد نے فرمایا یہی امام کی طرف تمہاری طرف جواب ہے. جب تم جیسے متقی اس قابل نہ ہو سکے, جب تم جیسے پرہیزگار اس قابل نہ ہو سکے, فرمایا ہمیں مخلصین کی ضرورت ہے کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مجھ حجت خدا کے لیے گزرتا. ایسے ایسے متقی اسی بلا تو رہے ہیں. میرے خیال ہے پریشان ہو گئے ہو, میں گل ختم کر دیں. اسی بلا تو رہے ہیں, ہر لمحہ امام نو بلا رہے ہیں بلا, لیکن سچی گل ہے ساری تیاری کوئی نہیں. ساری تیاری کوئی نہیں. اسی پاکستان دا وزیر اعظم بلانا ہوئے تو اس تو پہلے پتہ نہیں کیا 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 انتظامات ہو رہے ہیں, اور کائنات جس دے صدقے چل رہی ہے اس نو بلایا جا رہا ہے اور تیاری ہے ہی کوئی. تیاری تو کرنی چاہیے. اور ساڑھے واسے بہت بڑی اسی سمجھتے ہیں کہ خوش نصیبی ہے کہ چاہے وہ غیبت چن لیکن نہ سانو لاوارث نہیں چھوڑیا. میں تھوڑی جی پریشانی دور کرنے واسے ایک چھوٹی جی گل اور سنا کے تو میں دعا منگ لواں. لاوارث انہاں سان نہیں چھوڑیا کہ تسی انہاں کہ تسی لاوارث ہو گئے, نہیں. نظام کائنات چل رہے, سانساں چل رہی ہیں, سورج چاند ستارے ہر شے چل رہی ہے, تو امام دے صدقے چل رہے. امام نے لاوارث تو نہیں نہ چھوڑے کسی. اور بڑی مشہور گل ہے, شورہ آفاق گل ہے, کچھ دن پہلے بھی یقیناً میں سنا چکا لیکن پھر دہرانا چاہنا. آج بھی مشکل بن جائے نا, آج بھی مشکل بن جائے. اور میرے چھٹے امام نے اسی وجہ تو فرمایا کہ جب ہماری وکالت میں بیٹھو اور ہمیں سچا نہ ثابت کر سکو دشمن کے مقابلے پہ, تو اپنا دل ہماری طرف لگا دینا. تو بندے پوچھے مولا دل لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا جب دل لگاؤ گے تو ثم نتکلم علی لسانک, پھر تمہاری زبان پہ بولنے والا جعفر صادق. میں تمہاری زبانوں پہ ہم 14 کلام کریں گے. کبھی اپنا دل تو لگاؤ ہماری طرف, کیونکہ مشکل آ جائے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ساری مدد یقیناً فرما رہے, اور ہر لمحہ امام علیہ السلام ساری مدد فرما. تواڈے اندر میرے خیال کچھ بندے نے گل سنی ہے, کچھ نے نہیں سنی. بہرحال جنہیں سنی انہاں دے واسطے بھی, جنہیں نہیں سنی انہاں دے واسطے. اور میں تقریباً کافی مجالس جس مجلس امام دا تذکرہ کردا, اور میں اسے یہ گل واجب سمجھ کے کردا کہ بغداد دے 2 شیعہ نوجوان جنہاں دا ایک دوست ہے جڑا اہل سنت نال تعلق رکھتا ہے. اس گل نو سننا جی. 2 شیعہ نوجوان جنہاں دا تعلق دوست ہے, ایک اہل سنت دا. وہ اکثر اہل سنت دا نوجوان جڑا یہ شیعہ دوستاں نال بحث کردا ہے کہ میں یہ کیسے مانوں کہ تمہارا امام غیبت میں ہو اور وہ تمہاری مدد کرتا. نظر آ کے مدد کرنا آسان ہے, لیکن غائب رہ کے مدد کرنا ہو سکے میری عقل چ نہیں آتا.
میں یہ کیسے مانوں؟ دعا ذہن چ رکھ بو تو میں آخری لفظ کہ میں یہ کیسے مان جاؤں کہ ایک امام ہو بھی پھر غیبت کے پردوں میں ہو اور پھر وہاں سے وہ تمہاری مدد کرتا ہو، میں یہ نہیں مانتا۔ تو شیعہ نوجوان چونکہ جذباتی زیادہ ہوندے نے، اس واسطے انہاں کہا اچھا ٹھیک ہے تو نہیں مندا، ساڈا عقیدہ یہ آدھا ہے کہ امام تجھ سے خود منوائے گا۔ اچھا جے نہیں مندا تو نہ من، وہ جہاں بھی ہیں وہ تم سے خود منوا لیں۔ اور امام علیہ السلام نے ایک سنی نوجوان تو اپنا آپ کیویں منوایا، وہ 2 منٹ دی گل سن لو اور اس نو پلے بننا تواڈے واسطے سرکار۔ امام علیہ السلام نے کس طرح منوایا؟ وہ جڑے سنی نوجوان سی وہ قبلہ بغداد دے نال ایک گاؤں وچ رہندا ہی، اور وہ پی ایچ ڈی دا سٹوڈنٹ ہے، ڈاکٹریٹ پہ کردا ہی تے پی ایچ ڈی دا سٹوڈنٹ ہے، اور وہ دا فائنل پیپر ہے، جڑا فائنل پیپر دیون دی خاطر وہ بغداد والے پاسے چلیا، یعنی یونیورسٹی والے پاسے پیپر دین واسطے چلیا۔ اور اگر میری مجلس ساری سن بھی لئی جے اور سمجھ بھی لئی جے تو میں ایک تواڈے چہرے تے مسکراہٹ دی خاطر فکرہ پڑھنا اور تواڈا امتحان لینا چاہنا کہ پتہ نہیں امام دی گل نو سن رہے ہو یا نہیں سن رہے۔ جس لئے نکلے نا گڈی چ بیٹھ کے سنی نوجوان، ویرانے چو گڈی گزری اور اس کی گڈی این ویرانے دے وچ آ کے خراب ہو گئی۔ عرفان صاحب این ویرانے دے عالم وچ، جنگل بیابان ویرانہ تے گڈی خراب، ڈرائیور اتریا بونٹ کھولیا۔ اچھا ایسی کوئی مشکل بن جائے تو پھر سیدھے کام ہی پٹھا ہی ہو جاتا ہے، اس ادلی تار کٹ کے ادھے، ادلی تار کٹ کے ادھے، وہ ہاتھ پیر ماردا رہا گڈی سٹارٹ نہیں۔ لیکن جڑا سنی نوجوان ہے پچھلی سیٹ تے بیٹھا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ امام دا صدقہ خدا سب دی مشکل آسان فرمائے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ ہو سکے میرا فائنل پیپر تے وقت گزرتا جا رہے تے گڈی جنگل خراب ہے، گڈی ٹھیک نہ ہوئی تو نہیں پہنچاں گا، پیپر مس ہو گیا تو ڈگری لیٹ ہو جائے گی، میرے نال کی بنے گا خدا بہتر جانے۔ خدا کرے امام علیہ السلام دی اس ریت جو سن رہے انہاں دے کولوں میں دعا حاصل کر لوں۔ میں اس فکرے تے پریشانی دے عالم وچ بیٹھے کہ اچانک اس تے ذہن وچ خیال آ گیا کہ میرے شیعہ دوست کہتے ہیں ہمارا امام ہماری مدد کرتا ہے، اس کو چلو آزما ہی لئیے۔ اس اکھاں بند کر لیاں، تواڈے امام نال صلی اللہ علیہ بندہ اہل سنت مسلک دا ہے اور رجوع کر رہی ہے تواڈے وقت دا امام دے نام۔ امام علیہ السلام یقیناً موجود ہیں۔ اس اکھاں بند کر کے اسے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ آپ کہاں ہیں؟ میرے علم میں کوئی نہیں۔ مدد کرتے ہیں؟ میرے علم میں نہیں۔ نہیں کرتے؟ میں نہیں جانتا۔ لیکن جو آپ کو مانتے ہیں ان کا آپ کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں مشکل میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگوں اس پتہ کیا گوشا کہ اچھا اگر آپ مدد کرتے ہیں تو میں اہل سنت کا نوجوان آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، وعدہ سننا، آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہا میں اول وقت میں نماز پڑھوں۔ میں جب تک زندہ رہا اول وقت، یعنی اول وقت دا کی مطلب ہے تواڈے علم میں ہے کہ اذان ختم ہو گئی اور بندہ جائے نماز تے کھڑا، اول وقت میں نماز پڑھوں گا جب تک زندہ رہا۔ لیکن اگر آپ مدد کرتے ہیں تو میری مدد کریں، یہ وعدہ میرا آپ سے ہے، جب تک سانسیں چلتی رہی اول وقت میں نماز پڑھوں گا، آپ آ کے میری مدد فرمائیں۔ وعدہ کر گیا تواڈے وقت دے امام دے نام تے اچانک جنگل وچ بیٹھے بیٹھے ایدی گڈی دی کھڑکی تے دستک ہوئی۔ الحمدللہ میری گل پہنچ گئی، چونکہ ذکر ایسا ہے جسے لا شریک شریک ہے، تسی تھوڑے نہیں ہو، کافی سارے تشریف فرما۔ اس گھر دے جو حقیقی مالک ہے انہوں خود تشریف فرما، ساڑھے کو عارضی قبضن مالک کو خود دن۔ اچانک کھڑکی تے دستک ہوئی اور اس نے پریشانی دی عالم میں اتنا ہے۔ اچھا تواڈا ذہن تو دے چلا گیا لیکن اس دا ذہن ادھے نہیں گیا۔ تو دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جوان، سر تے سبز امامہ، ریش مبارک، چہرہ نورانی، تو انہوں نے دھیمے جے لہجے نال اس نوجوان واقعہ کیوں پریشان؟ حالانکہ جانتے تو ہیں نا جی، کیوں پریشان؟ اس آ گیا بے نیازی نہ، گڈی خراب ہو گئی ہے،
بغداد جا رہے ہیں، فائنل پیپر ہے، پی ایچ ڈی دا پیپر ہے، نہ پہنچ سکیا، ٹائم تو لیٹ ہو گیا، پیپر رہ جائے گا، ڈگری لیٹ ہو جائے گی، بہت پریشان۔ اسی نوجوان نے مسکرا کیا میں ٹھیک کر دوں، میں ٹھیک کر دوں۔ پھر اسی بے نیازی نہ لا کیا، ہاں کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ وہ پتہ ہی نہیں نا کون ہے، اسے کہا ہاں کر سکتے تو۔ وہ چلتے چلتے اتھے گئے جتھے ڈرائیور کھڑا ہی، تو ڈرائیور نے آدھا تم گاڑی میں بیٹھو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ ابھی ڈرائیور گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا کہ انہوں نے بونٹ بند کر دیا، اور بند کر کے ڈرائیور نے آگیا تو سٹارٹ کرو، سٹارٹ کی تھی، گڈی سٹارٹ ہو گئی۔ تسی بھی تھوڑے جے مسکرا پے، سننا لے یقیناً لطف لیا، جس لئے گڈی سٹارٹ ہوئی تو اہل سنت دا نوجوان بڑا خوش ہو گیا کہ میری مشکل کشائی ہو گئی۔ اچانک وہ جوان چل کے اسے سنی نوجوان دے قریب آئے اور دے کان نے چاکھیا جو وعدہ کیا ہے اسے یاد رکھنا۔ یا اللہ اکبر، جو وعدہ کیا ہے اسے نبھانا، اسے یاد رکھنا، وعدہ یاد رکھنا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا نا وعدہ یاد رکھنا، تو اس نے چونک کے ویکھیا تو کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ نہیں، آ گئے اور مدد بھی کر گئے۔ امام علیہ السلام دی مومنین نو، بعض مومنین ایسے خوش نصیب ہیں، خدا کرے ساڈا نام بھی اس لسٹ آ جائے کہ جنہوں زیارت ہو جاتی، لیکن بعض مومنین پہچان نہیں سکتے، اور اگر کوئی پہچان جائے پھر امام علیہ السلام اس سے تصرف ولایت کر دیں کہ امام علیہ السلام نے گفتگو نہیں کر سکتا، یعنی امام علیہ السلام نے اس سے قبضہ کر لینا، تصرف ولایت ہو کے پھر گل نہیں کر سکتے۔ خدا کرے سانو ایسا موقع ملے کہ اسی زیارت بھی کریے، پہچان بھی لئیے اور گفتگو بھی کر لیے۔ اس ویکھیا تو کوئی نہیں، ادھر ذہن وچ گل آ گئی کہ واقعاً آ گئے اور یقیناً مدد کر گئے۔ چلیا سیدھا 1 منٹ دی گفتگو رہ گئی تو ختم بیان، چلیا تو سیدھا اپنے پیپر تو کچھ منٹ پہلے یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اور لطف والی گل ہے کہ اگر مدد کر دیں تو پھر امتحان بھی تھوڑا جا مبتلا کر دیں۔ جی میں ایگزامینیشن ہال دے دروازے تے پہنچی اور داخل ہون لگ گئے تو ادو موذن دی آواز آ گئی، اللہ اکبر۔ کیا جی؟ ادو موذن دی آواز، یعنی اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر، اذان شروع ہو گئی تو قدم دروازے تے رک گئے۔ اچھا جی نہ سن لئیے، میں توڑے تو پوچھتا ہوں قدم کیوں رکے جی حیدری صاحب؟ وعدے دی وجہ تو، الحمدللہ قدم رک گئے، وعدے دی وعدہ کیا ہی اول وقت نماز دا نہیں، اول وقت دی نماز دا، یعنی پہلے ٹائم دی نماز دا۔ فضیلت ہے ہی زیادہ اول وقت دی، اور اول وقت پڑھنی چاہیے کیونکہ اس وقت امام وقت پڑھ رہے ہوتے، امام وقت اول وقت جو پڑھ دیں، تو اس وجہ سے اول وقت دی نماز دا زیادہ لطف ہے۔ اول وقت دی نماز، ہن قدم روک گئے، ہن اندروں نفس دی جنگ شروع ہو گئی، اندر لڑائی ہو رہی، انہیں سوچ رہے کہ اسی پیپر دی خاطر مدد منگی، مدد ہو گئی، ادو اذان شروع ہو گئی، نماز دا وعدہ کیتے اول وقت دا، ہون کی کراں، نماز پڑھاں یا پیپر دیواں؟ پھر آخر کر دل و دماغ اس گل تے آ گیا کہ نہیں، چونکہ وعدہ کیتا ہے رسول دے فرزند نال، لہذا میں رسول دے بیٹے نال جڑا وعدہ کیتے وہ وعدہ نبھا لواں، اور اگر 10 منٹ لیٹ بھی ہو گیا تو میرا پروفیسر مسلمان نے تو میں اس نے 10 دیتا، میں اگر لیٹ ہوئے تو نماز ہی خاطر لیٹ ہوں تو یقیناً کچھ نہ سی۔ کون لطف لے گا اس فکرے تے، اور کتنی دعا میں نے اس جملے تے تمام ناظرین سامعین تو مل سکتی ہے کہ جس لئے خضوع و خشوع نال نماز ادا کی تھی اور نماز ادا کر کے واپس آیا کمرہ امتحان ہے تو اپنے پروفیسر نے کہ پیپر دے میں حل کرا، اس نے چہرہ ویکھ کے کہا کہ خیریت تو ہے، ابھی تو دے کے جا رہے ہو۔ یا علی یا علی ای مدد، الحمدللہ۔ اس کے خیریت ہے یا علی، اس کے خیریت تو ہے، ابھی تو دے کے جا رہے پہ،
آخری فکرہ غور نال سننا. جس لوگ سکن ابھی تو دے کے جا رہے ہو کہ سر میں اب آیا ہوں. اس کہ کہاں سے آئے ہو, کہاں رہتے ہو؟ کہ او بغداد دے نالو فلاں کریے جو رہنا. اس کہ کتنا ٹائم لگ گئی؟ اس کہ 2-2.5 گھنٹے. اس کہ پھر تھکاوٹ ہو گئی ہے لہذا دماغ جڑا کام نہیں کرتا پیا. تو ہون پیپر دے کے جا رہے ہیں. استاد تے شاگردی بحث شروع ہو گئی. وہ آدھے ہون دے کے جا رہے ہیں. اس کہ میں آیا ہی ہونا. جس لئے بحث زیادہ ہو گئی تو پروفیسر نے تنگ آ کے نا وہ آنسر شیٹ اٹھائی, اور آنسر شیٹ اٹھا کے سامنے کر کے یہ دیکھو یہ نام تمہارا نہیں. لطف لو دے آخری فکر ہے. جس لئے وہ کہتے ہیں نام بھی اسی دا اور رسم الخط بھی اسی دا. اور امام علیہ السلام نے غیبت دے پردے جو کچھ سمداد نل مدد کی تھی. پیپر دین گیا تو سنی آئی باہر نکلیا تو علی ولی اللہ. اندر گیا تو اہل سنت دے مسلک نال تعلق رہے. لیکن امام علیہ السلام دی اس مدد دی وجہ تو باہر نکلا تو علی ولی اللہ پڑھ. آخری گل کر رہے ہیں تواڈے نال بھی کر رہے ہیں. جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو, بڑے بھی جڑے ہو, جڑے چھوٹے ہو تواڈے نال بھی, اور جڑے مولا دے رعیت جو جتنے افراد میری تقریر سن رہے ہیں, میرا ایک سوال ہے اور اس سے صرف غور کرنا. بس میرے سمیت ہر بندہ غور کرے. اسی سوال دی تقریر ختم ہے, اور ادھے منٹ دا بھی سوال نہیں ہونا کہ جس امام علیہ السلام دا سی جشن منا رہے ہیں, کہ جس امام دی خاطر ساڑھے چہرے تے خوشی ہے, صرف اتنا جا کے سوچنا کیا غیبت کے پردوں میں وہ امام بھی خوش ہے؟ اسی تو آج خوش ہیں, اس دی آمد دی خوشی منا رہے ہیں. بس اتنا ہی سوچنا, تنہائی اچ بیٹھ کے سوچنا کیا غیبت کے پردوں میں وہ امام بھی خوش ہے. دعا ہے خداوند کریم حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دے وجود مقدس دا صدقہ ساڈے گناہ معاف فرمائے. حاضرین جتنے تشریف فرما ہیں خدا سب دی نیک حاجات منظور و مقبول فرمائے. جتنے مومنین نے جس مقام تے امام علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر سنے, میرا اللہ سب دی دعاواں مستجاب فرمائے. ضرور آمین آکھنا تھوڑے نہیں ہو کافی ہو, کیونکہ جس ٹائم مومن آمین نہیں آتا تو خداوند کریم دی آواز آتی کیا تو مومن ہو کے بھی میں نے اس قابل نہیں سمجھدا کہ میرے دربار وچ آمین آکھے. خدایا حضرت ولی العصر دے عزت دے صدقے جسے صدقے نظام کائنات چاہ رہے, میرے اللہ سب مومنین اس وبا تو محفوظ فرما. حضرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت اور امام دی نالین دے صدقے اس وبا دا خاتمہ فرما. بالخصوص مولا امام زمانہ دی بارگاہ سب تو بڑا واسطہ دینا ہے مولا تواڈی جدہ مظلومہ جناب صدیقۃ الکبریٰ دا واسطہ تواڈے ظہور خدا تعجیل فرما. میرے اللہ سب نو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نصیب فرما. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے تمام مومنین جو مقروض ہیں خداوند کریم سب دے قرض ادا فرما. میرے اللہ تیری ذات جان دی ہے, اسی بے وارث ہیں. جس لئے کوئی بندہ بے وارث ہو جائے اور کوئی غریب ہو جائے, جس دے سر تو پانی گزر جائے, پھر اپنے سر تے ہاتھ رکھ دے. مالک اسی اپنے سر تے ہاتھ رکھ کے تیرے دربار تے التجا کر دیں, ساڑے وارث نو اذن ظہور عطا فرما. امام علیہ السلام دا صدقہ جتنے مومنین بے اولاد دن و اولاد نرینہ عطا فرما. تینو واسطہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت دا, تینو واسطہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی عزت دا, مومنین دے گھراں تے اپنی رحمت دا نزول فرما. مالک جھولی چاہ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں میرے اللہ اس وبا دا جلد از جلد خاتمہ فرما. عزا خانہ آباد فرما, ماتمیہ دی زندگی دراز فرما. اللہم تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. رب صلی علی محمد و آلہ.